ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر تمام جو ہے یہاں پہ لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس کی گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح تیاری جاری ہے. اتفاق سے صبح کے وقت یہاں بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی دقت ہوئی, لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو آپ کو ٹریکٹروں کے ذریعے, ٹرالی کے ذریعے اس کو زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں CEO الرحمان ڈیولپرز میاں محمد مشتاق صاحب بھی پہنچ جائیں گے اور گراؤنڈ بریکنگ ہوگی. اور اس میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اس علاقے کا پہلا ایسا کالج بننے جا رہا ہے جو نہ صرف یہاں کے ایجوکیشن کے حوالے سے, یہاں کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنا منفرد کردار ادا کرے گا, بلکہ اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے ایک ترقی کی نئی راہیں متعین کرے گا. جی, الرحمان ڈیولپرز کے CEO میاں محمد مشتاق صاحب نے ابھی چند لمحے پہلے الرحمان ایجوکیشن سسٹم کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ظفروال میں کیمپس کا افتتاح کیا ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے, میاں صاحب سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے. میاں صاحب, ناظرین کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہماری کوشش ہوتی ہے, اگر ٹھیکیدار ہمیں کہیں پہ کوئی پرابلم نہ ڈالے یا کوئی موسمی حالات کو ایسے نہ ہوں جس کی وجہ سے یہ ڈیلے کا سبب بنے, لیکن ہم انشاءاللہ 8 مہینے میں اس بلڈنگ کو مکمل کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ورکنگ میں لے آئیں گے. اچھا میاں صاحب, یہاں کے ظاہر ہے بتا رہے تھے ادریس صاحب کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی سلسلہ ہے, تو کیا مستقبل میں اس کو آپ یونیورسٹی تک بھی لے کے جانا چاہیں گے؟ جی, اس سے پہلے جو ہماری ڈسکس ہوئی یا ہمیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فیسلٹی دی, وہ ہمیں ایک چارٹر دیا انہوں نے نا, LCU کے نام سے, لاہور سٹی یونیورسٹی کے نام سے. ہم نے وہ بھی ورکنگ سٹارٹ کی ہے. وہ جو ڈاکومنٹسی ورک ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ علاق میں جو ڈاکومنٹس وغیرہ دینے ہوتے ہیں, اس پہ ادریس صاحب ورک کر رہے ہیں. ہم نے اسی دوران سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے سے اس کی بنیاد رکھیں. ہم نے یہ کالج کی بلڈنگ بنائی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیمپس میں بدلیں گے جو یونیورسٹی کا کیمپس ہوگا. بہت شکریہ میاں صاحب. ویوز, یقیناً اس علاقے کی تعمیر و ترقی کا جیسے میاں صاحب نے ذکر کیا, اس طرح تعلیمی معیار کو نہ صرف بلند کریں گے بلکہ اس علاقے کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی بہت ساری آسانی ہوگی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیم کا معاملہ ہے بہت مہنگی ہو چکی ہے. تو میاں صاحب, اس کے حوالے سے بھی کچھ پلان ہے کہ لوگوں کو سستی تعلیم بھی ملے گی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا. جس طرح کے سب سے بدنام جو ہے وہ ڈیولپرز حضرات ہیں دنیا میں, اگر دیکھا جائے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ بنا کسی چیز کی پیمائش کیے ہوئے, بنا کوئی ناپے تولے, پرافٹ کی ریشو نکالے کاروبار کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پراپرٹی کی دنیا میں جا کے, ڈیولپرز کی دنیا میں جا کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق پرافٹ الاؤ ہے وہی آپ کو پرافٹ لینا چاہیے. اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ ہم اپنے ادارے پہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے فرینچائز نہیں لی. ہمارے جو مالکان ہیں, ہمارے اونر ہیں, جو پالیسی میکر ہیں, وہ لاہور نہیں بیٹھے ہوئے, وہ اس ادارے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس ادارے کے لوگوں کو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پرافٹ ریشو بہت کم لیں گے اور یہ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اس وقت ہمارے ساتھ الرحمان ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ لمیٹڈ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد ادریس صاحب موجود ہیں. ہم ان سے اس آج کی اناگوریشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر یہ ایک ہاؤسنگ سیکٹر سے نکل کر ایجوکیشن میں آنا ایک تو یہ بڑا زبردست چیز ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے علاقے میں. تو اس پروجیکٹ کا بنیادی جو مقصد تھا اس کے آغاز کا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ہمارا بنیادی مقصد جو تھا وہ ہمارے میاں صاحب جو ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں الرحمان ڈیولپر کے, ان کا ویژن تھا کہ جی اگر ہم باہر لاہور میں اگر اچھی ایجوکیشن جو لوگ بچے حاصل کرتے ہیں اور جو ہمارے یہاں ڈپرائیو لوگ ہیں جو دیہاتوں سے جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بہت اچھا کالج جو ہے وہ ہم یہاں اپنے علاقے میں جو ہے وہ دیں. اور صرف یہی نہیں, ہم نے ایک پوری چین بنائی ہے. ہماری لاہور سٹی یونیورسٹی کے نام سے ہمارے پاس چارٹر مل چکا ہوا ہے, اس پہ ورکنگ سٹارٹ ہے. ہم سیالکوٹ میں لاہور سٹی اسکول کے نام سے ایک لانچ کر رہے ہیں اسکول, لیکن ہمارا فرسٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے علاقے میں جو ہے ایک اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو لے کے چلیں. ساتھ ہی ہم یہ ایک ٹیکنیکل کالج ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہی یہ سٹارٹ ہوگا نیکسٹ پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہوگا. تو سر ٹیکنیکل کالج بھی اسی کا حصہ ہوگا یا وہ علیحدہ سے اس پروجیکٹ؟ وہ بھی اسی کا حصہ ہوگا.
لیکن وہ الگ سے ہوگا کہ اس کی بلڈنگ جو ہے شاید ہم شروع میں تو یہیں سٹارٹ کریں، پھر جو ہی ہمیں وہ آگے جو اس کی پروگریس ہے وہ ہم الگ سے جو ہے نو ڈاؤٹ سر، اس علاقے میں نارووال میں ظفروال میں ایجوکیشن جو ہے اس کی صورتحال بہت بہتر ہے، جبکہ دیگر علاقوں کی نسبت یا اضلاع کی نسبت. تو سر یہ درست ہے کہ اپنے علاقے میں اس طرح کے پروجیکٹ کرنا، لیکن سر یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی نظر آتی ہے، بہت زیادہ مشکل بھی ہے والدین کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ظاہر ہے اس علاقے میں تو میرا خیال ہے آمدن کے اعتبار سے لوگ بہت زیادہ کمانے والے نہیں ہیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں وہ والی پیئنگ کلاس نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ ان کو سبسڈائزڈ ریٹس پہ جہاں جو کم فیسز پہ ہے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنی لے کے چلیں. اس کی آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے لاہور میں الرحمان گارڈن فیز 3 میں 2 اسکول چل رہے ہیں، ایک گرلز اور ایک بوائز، جو ہمارا نو پروفٹ نو لاس پہ چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس 1000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ، جن کو ہم بڑے نامنل فیسز پہ جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہیں. تو سر جی یہ اس خاص طور پہ اس ایجوکیشن سسٹم کو جو آپ لا رہے ہیں، اس کا دیگر سے ہم اگر موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں کیا آپ نے بنیادی فرق رکھا ہے؟ ایک تو فیسوں کا آپ نے بتا دیا کہ پیرنٹس کے لیے بھی آسانی ہوگی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن ٹیکنیکل ایجوکیشن جو اسکل پرسن تیار کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے اس میں کیا انفرادیت رکھی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں گے جو کیمپس ہمارا ہوگا وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمپس ہوگا، ہر طرح کی فیسلٹی ہوگی، کمپیوٹر لیبس ہوں گی، دوسری جتنی بھی لیبس ہیں وہ اویلیبل ہوں گی. ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری فیکلٹی ممبر ہیں ان کو ہم لاہور سے کچھ ایسے ٹیچر لے کے ہیں جن کو ہم یہاں ریزیڈنس بھی دیں گے، ان کی وہ ضروریات کا خیال بھی رکھیں گے. تو ہم کمپٹیشن تو خیر کسی سے نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم کسی کے کمپٹیٹر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن پہ بلیو کرتے ہیں اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیں گے. بہت شکریہ سر. ویورز آپ نے سنا محمد ادریس صاحب کی گفتگو. جیسا کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے نظر آ رہا ہے، جیسے کہ ہم سننے میں آ رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں پہ لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس بننے جا رہا ہے، یہ نہ صرف اپنے علاقے کے تعلیمی معیار کو بھی بلند کرے گا، بلکہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی آسانیوں کا باعث بنے گا. الرحمان ایجوکیشن سسٹم کے جو رجسٹرار ہیں طارق عصمت صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جیسا میں نے آپ کو بتایا لاہور سٹی کالج ظفروال کیمپس کا گراؤنڈ بریکنگ ہونے جا رہی ہے. تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے بھی ہم طارق صاحب سے پوچھیں گے، اور اوور آل جو ایجوکیشن سسٹم یہ لا رہے ہیں اس سوسائٹی میں یقیناً تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے ہوگا. تو طارق صاحب اس آج کا جو ایونٹ ہے سر، گراؤنڈ بریکنگ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ایسا تصور نہیں تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے. جی الرحمان ڈیولپرس کا اب سارے جس طرح سے دوست جانتے ہیں کہ یہ بڑا ریناؤنڈ ڈیولپرس ہیں، اور ان کا پروجیکٹ لاہور میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں، سیالکوٹ میں ہیں. تو یہ چاہتے تھے میاں مشتاق صاحب اور میاں رزاق صاحب کے ویژن یہ تھا کہ ایجوکیشن میں، کیونکہ ہم اپنی جو سوسائٹیز ہیں اس کے اندر جتنی بھی ڈیولپ کرتے ہیں اس میں ہم اپنے ریزیڈنٹس کو اور ارد گرد کے علاقے کو تمام کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ایجوکیشن میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس میں پیسے کمانا آبجیکٹو ان کا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے سسٹم میں ہم ریزیڈنٹس کو اور ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور بیسٹ پاسبل ایجوکیشن پرووائڈ کریں. اس میں میاں مشتاق صاحب اور میاں رزاق صاحب کا کیونکہ تعلق ظفروال سے ہی ہے، تو وہ چاہتے تھے اپنے علاقے کے لوگوں کو، یہ انہوں نے 5 ایکڑ پر محیط یہ زمین ایلوکیٹ کر دی ہے ایک کالج کے لیے. اس کے علاوہ ان کا سگیاں میں ایک یونیورسٹی کا پروجیکٹ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کو وہ بھی سٹارٹ کرنی ہے یونیورسٹی انشاءاللہ بہت جلد. تو اس علاقے کے لوگوں کو اور ارد گرد کے جتنا بھی قصبے ہیں، دیہات ہیں، وہاں کے تمام اسٹوڈنٹس کو نہ صرف فارمل ایجوکیشن بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو بیسٹ پاسبل ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، اور یہ سارا علاقے کی فلاح کے لیے ہے. تو
यकीनन सर, इससे ज़ाहिर है यहाँ के नौजवानों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वालिदैन को भी होगा। ज़ाहिर है आप भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस का बड़ा इशू है, तो इस इलाके में, अपने ही इलाके में काम करना बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट आपके ख्याल में कितने अरसे में मुकम्मल हो सकता है? ये मैक्सिमम 1 साल में ऑपरेटिव हो जाएगा इंशाल्लाह, और हम इस पे क्लासेस अगले सेशन से हम इंशाल्लाह, जो जुलाई अगस्त का सेशन है, उसके बाद हम इंशाल्लाह एडमिशन्स लेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। ये व्यूअर्स, आपने देखा लाहौर सिटी कॉलेज ज़फ़रवाल कैंपस का जो है ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। अर्रहमान डेवलपर्स के CEO मियां मोहम्मद मुश्ताक और जो अर्रहमान एजुकेशन सिस्टम है उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मोहम्मद इदरीस साहब, और दिगर अहबाब जिनमें रजिस्ट्रार तारिक असमत साहब भी हैं, और बहुत से मुसाहिबीन इलाके के लोग इस तकरीब में शामिल थे। और अभी हमने देखा कि मियां मोहम्मद मुश्ताक साहब ने बाकायदा खुद उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है, और ये अभी जिन ख्यालात का इजहार किया उन्होंने, और जिस तरह वो एजुकेशन सिस्टम को लेके आ रहे हैं और जिस तरह वो लेके जाना चाह रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि ये तालीमी अदारा जो है ना सिर्फ इलाके की तरक्की का बायस बनेगा, बल्कि यहाँ का एजुकेशन रेट बेहतर होगा और यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और जैसे उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ वो मुस्तकबिल में टेक्निकल एजुकेशन का भी तालीम का एहतमाम करेंगे। यकीनन सिर्फ ग्रेजुएट्स पैदा करने की बजाय स्किल पर्सन पैदा करने से ही मुल्क तरक्की करेगा। हम दुआ गो हैं कि अर्रहमान डेवलपर्स का जो एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसको अल्लाह ताला कामयाब करे, और ऐसे बहुत सारे मंसूबे अभी पाइपलाइन में हैं। जैसे जैसे इन मंसूबों का आगाज़ होगा, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी होगी, हम दोबारा आएंगे, यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये कैंपस जो है यहाँ के वालिदैन के लिए भी माली एतबार से बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन, टीम हरीफ डिजिटल। sound.com